جو لفظ احساس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب، آپ آغاز میں بات کر رہے تھے کہ دراصل اپنے کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، محسوس کرنا، سونگنا چکھنا، یہ حصے ہیں ہماری. دراصل کسی کے کان میں کیا محسوس ہو رہا ہے یہ محسوس کرنا احساس ہے. کسی کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اور اس کی دل کی کیفیت کیا وہ دیکھتے ہوئے یہ محسوس کرنا. کسی کے ہاتھ نے کیا چھوا، اسے کتنا کھردرا لگ رہا ہے، آپ نے اس کو محسوس کیا دور بیٹھ کے، یہ احساس ہے. اور خوبصورت ایک کوٹیشن، ایک بڑا خوبصورت جملہ حضرت علی کرم اللہ، آپ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ جو رشتے ہیں خون کے ہیں ہی نہیں، احساس کے رشتے ہیں. آپ شاہ صاحب آج مڑ کے دیکھیے نا، کتنا بڑا خاندان اور قبیلہ ہر شخص کا ہوتا ہے، اس میں اونڈ کرنے والے ریلیشنز. بعض اوقات آپ کے خونی رشتے اتنے قریب نہیں ہوتے، وہ احساس کے، جنہوں نے آپ کا احساس کیا یا آپ نے جن کا احساس کیا، وہ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مجھے وہ یاد آیا، ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں، ایسے اللہ نے کوئی تکلیف آئے، آپ یقین کریں نام لینا بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا، تو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے کہ یار یہ تکلیف ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ گزر رہی ہے. مجھے غالب یاد آتے ہیں کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. حضرت یہ فرمائیے کہ یہ جو احساس ہے اور بے حسی ہے، یہ صرف ضد ہے احساس کی بے حسی، یا اس کو آپ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ الگ سے بھی ایک جذبہ ہے. شاہ صاحب، میری آبزرویشن ہے، ایک سماجی آبزرویشن، یہ بڑی دنیا ایسی ہے جن کو احساس کرنا سکھایا نہیں جاتا. یہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، لیکن ایک دوسرے کا احساس کرنا، اس کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام گھر ہے. واہ! بندہ گھر سے سیکھتا ہے احساس کرنا. میں مانوں نہ مانوں، آپ مانے نہ مانے، ہم سب میں 70-80% عادات، اطوار وہ والد والدہ کی. بالکل ایسے. اگر ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہمارا والد اپنے رشتے کیسے نبھاتا ہے، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، سنا کانوں نے کہ ہماری والدہ اپنے رشتوں کا احساس کیسے کرتی ہے، ہمارے لیے کرنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ نصیحت یہ سب سے آسان کام ہے. جو جتنی مساجد ہیں، ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو مل جائے. نصیحت کا سب سے بڑا سامان تو یوٹیوب ہے، جو ایک دن میں بلینز میں دیکھا جا رہا ہے پر منتھ. میرا شعبہ ہے کیونکہ شاہ صاحب تو 150 بلین تو پر منتھ میں ویوڈ ہوتا ہے یوٹیوب پہ پوری دنیا میں. اگر نصیحت سے احساس پیدا ہوتا تو بڑا آسان تھا. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جیسے میرے پیارے بھائی نے کلام پڑھا، میرے لیے اس وقت کلام کرنا بڑا مشکل ہے، سب کے لیے. یعنی میں دیکھیں نا، میرے لیے کلام کرنا مشکل ہے. میں ان سے ناراض نہیں ہو سکتا، میں خوش ہوں ان سے، انہوں نے مشکل بنا دیا میرے لیے. یہ احساس کہ ماں کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا محبت کا تعلق ہے. میرا یقین ہے شاہ صاحب اس وقت میری والدہ دونوں ٹی وی پہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہوں گے. میرے ان آنسوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، محبت کے آنسوں جو دور بیٹھ کے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بچے کی محبت ماں کے لیے کیا ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو احساس کر کے نہیں دکھاتے، احساس کرنا بڑا مشکل ہے. یا میں کوٹ کروں گا، میں اس تربیت کو کوٹ کروں گا کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر گیا سر، تو میری والدہ نے گھر کا ایک کمرہ بند کیا ہوا تھا. میں نے کہا کہ ماں جی اتنے کون ہے؟ وہ کہنے لگی مہمان آئے ہیں. تو میں نے کہا وہ کون مہمان ہے، مجھے بھی پتہ لگے. تو اولی بول اٹھ نہ جان. میں کہا سوئے ہیں. تو کہنے لگی کہ یہاں بلی نے بچے دے دیے. اللہ. تو میں نے کہا بلی نے بچے دیے ہیں تو اس کو نکالنے گندا کر دے گی. تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ کیا پتا بلی کو لگ رہا اس کا گھر ہے اور ہم اس میں رہ رہے ہیں، یہ ہم جو قبضہ کیے بیٹھے ہیں. تو اگر 2-4 دن ہمیں سیوا کا موقع مل گیا ہے، خدمت کا موقع مل گیا ہے، یہ وہ تربیت ہے جو تربیت ماں باپ نے کی ہو تو پھر کسی کا احساس جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر سر تربیت نہیں ہے، یہ صرف نصیحت ہے، کلام ہے، باتیں ہیں، عملی نمونہ آپ نے نہیں دیکھا، پریکٹیکلی آپ نے اگر کسی کو احساس. اور شاہ صاحب یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارے خون میں، کیونکہ بلڈ سید کا ہے، ہم نے بڑے بوڑھوں کے واقعات سنے. خدا کی قسم چوپڑی کھلا دیتے تھے، سکی کھاتے تھے. یعنی دوسرے کو چنگا کھلا دینا، چنگا دے دینا، اس ناطے سے کہ سید کا خون ہے. یہ ہماری تربیت میں ہمارے گھرانے سے چلا آ رہا ہے کہ دوسرے کو نواز دینا ہے، خود سکی کھا لینی. تو یہ جب تک تربیت میں نہ ہو، احساس کرنا، احساس سے چلنا اور اس کا عملی مظاہرہ دکھانا، میرا خیال ہے کہ نصیحت سے اب بچوں کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے. یہ جو مثالیں جی ساری لکڑیاں اکٹھی توڑنی مشکل ہیں، کہانیوں تک ٹھیک ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھانا، قربانی دے کے دکھانا. آپ اپنے والدین نے اگر ماں باپ بہن بھائی کے لیے سیکریفائس کیا ہوگا
پھوپھی کی, چچا کی, چچی کی عزت دل میں کی ہوگی تو بھی آپ کروا سکیں. ایک جملہ میں مزید اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. آج جو کرمنالوجی ہے, سائیکالوجی آف کرائم, وہ بتاتی ہے کہ وہ بچے جو بچپن میں روتے ہیں ان کے والدین بے حسی دکھائیں تو وہ بے حسی ان میں پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر بعد میں زندگی میں بے حسی کو دکھاتے ہیں. یعنی آپ اٹینٹو ہوں, بچہ رو رہا ہے, بات کرنا چاہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے, بھوکا ہے, تکلیف میں ہے, آپ کی جو اٹینشن ہے اس کو ٹیکل کرنا, اس کو اٹینٹو ہو کے دیکھنا سننا, دراصل اس کے احساس کو زندہ رکھتا ہے. لیکن آپ بے حسی دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے روندہ رہے چپ کر جائے گا, تو کہیں نہ کہیں وہ بے حسی کو سیکھ لیتا ہے, پھر وہ بے حس خاوند بنتا ہے, پھر وہ بے حس باس بنتا ہے, پھر وہ بے حس دوست بنتا ہے, پھر وہ بے حس شہری بن کے ہمارا پروگرام, ہماری باتیں سن کے بھی احساس پیدا نہیں کر سکتا. وہ نصیحت رہ جاتی ہے نا پھر صرف. بالکل ٹھیک ہے حضرت. وہ سوال ان کا نوجوان کا یہ تھا کہ احساس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, جو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ احساس ہے, مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ گزر گئے, یہ احساس آپ کو ہوا کہ نہیں یار مجھے گزرنا نہیں چاہیے تھا, میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا, تو کھڑے ہو کے میں 1122 کو کال کر دیتا, اور بھی جو کر سکوں بڑھا کے, نہیں تو گاڑی میں لے جاؤں اسے, ورنہ 1122 کو میں کال کر دوں. اس احساس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے مختلف مواقعوں کے حوالے سے؟ شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا, میرا خیال ہے انسان احساس دوسرے کا تب کر سکتا ہے جب اس کا کسی نے احساس کیا ہوتا ہے. دراصل یہ بھی قرضہ ہے جو کسی نے چڑھایا تھا, احساس کر کے, حق نہیں بنتا تھا, لیکن کسی نے آپ کا احساس کیا, آپ کو لفٹ دے دی, پانی پلا دیا, آپ کا خیال کر دیا, آپ کی مشکل آسان کر دی, تکلیف کو دور کر دیا. تو وہ سبق جو آپ کو کسی نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اور یاد کروا دیا, آپ اس قرضے کو کہیں جا کے اتارتے ہیں اور دوسرے کو آسانیاں دیتے ہیں. ویسے بڑا مشکل ہے کہ اگر آپ سے اختلاف کی ضرورت کروں, بڑا بے فیض ہے گا, لوکاں کو لوتے لے لیندہ ہے, اپنا کم لے لیندہ ہے, اپنی باری نہیں کرتے لوگ کی, یہ بھی تو ہے نا. بے شمار ایسے کریکٹرز ہیں تو پھر اس کو جن کو ہماری عام پنجابی کی بے فیض, بندہ بڑا بے فیض ہے. بے فیض کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ لینا آتا ہے, فائدہ دینا نہیں آتا. یہی میں کہہ رہا ہوں. شاہ صاحب ایک مزاج ہے, یہ مزاج کو سمجھنے کے لیے تصور میں سوچیے ایک درخت, بڑی سادہ سی بات آپ مکمل کیجئے. کہتے ہیں نا کہ تم آؤ گے میری طرف تو کیا لے کے آؤ گے, جب جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک جملے کا میں بھی اضافہ کروں گا معذرت سے. احساس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ یہ اپنی ذات میں دیکھے کہ مجھ پر میرے رب کے کتنے رحم. بالکل صحیح. جب وہ اپنے اوپر اللہ کے احسانات اور رحم دیکھے گا تو اس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس پیدا ہوگا, اور احساس کے نتیجے میں ایثار پیدا ہوگا. سبحان اللہ. اس طرح احساس یہ بھی ہے کہ 7 سوال میرے سے بھی کرنے شاہ صاحب نے, تو میرا بھی احساس ساتھ ساتھ کیا. تو اس طرح کا احساس مانگ کے بھی لیا جا سکتا ہے, جس طرح کا احساس میں اس وقت لینا چاہ رہا ہوں آپ سے, کہ میری بات کو تھوڑا سا مکمل کر دیا جائے. تو بے فیض کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باری کھیڑی جانا, دوسرے دی واری چپ کر جانا. ٹھیک ہے. تو احساس آپ دراصل کسی کے احساس کی یاد میں احساس کرتے ہیں کہ والدہ نے کیا تو آپ اپنے بچوں کا, بڑے گھروں میں ایسا بھی رواج ہے, وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو میں نے پیار دیا اسے ضرب دے کے اپنے بچوں کو دے دینا. تو وہ احساس کہیں سیکھا ہوا آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں. بے فیض بڑی دنیا سر ایسی, اس کا کوئی تعلق عہدے کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیسے کے ساتھ نہیں ہے, وہ کہہ لیجئے مال و متاع کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایک کیفیت ہے خود پرستی کی, کہ اپنی ذات صرف میں ہوں, یا میری سنی جائے, میں کہوں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا. تو بے فیض بندہ جو کچھ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے اس کے اپنے کام بھی نہیں آتا. دنیا کا شاہ صاحب کوئی چور گن کے نہیں لے کے جاتا, جب وہ لے کے جاتا ہے تو بغیر حساب کے لے جاتا ہے, اور جس نے جمع کیا ہوتا ہے اس نے بڑی محنت کے ساتھ تجوری میں نوٹ اوپر نیچے سارے رکھے ہوتے ہیں کہ میرے ہیں, تو وہ جناب چور شریف لے کے نکل جاتے ہیں. دراصل آپ کا دل بڑا ہونا یہ فیض کی علامت ہے, کسی کو فائدہ دینا. اشفاق صاحب کے پاس پرانی بات ہم بیٹھے ہوئے تھے, یہ واقعہ اشفاق صاحب نے خود بھی سنا ہے. تو کسی نے پوچھا اشفاق صاحب بابا کون ہوتا ہے؟ آپ نے وہ جو پوتی تھی اس کی طرف اشارہ کیا, یہ بابا ہے. تو جی ہم بوڑھا بابا کو بوڑھا ہونا چاہیے. ان کا نہیں, کل گرمی بڑی تھی, ڈاکیا آیا, اس نے ڈاک وصول کی, ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی پیش کیا. آسانی پیدا کرنے والا بابا ہوتا ہے. تو فیض والا شخص کسی شکل میں کچھ نہ کر سکے دعا کر دیتا ہے, وہ تمنا کرتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ اچھا ہو جائے. کیا کہنے حضرت, یہ جو رشتے ہیں بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رشتوں کے معاملے میں ہم بڑے شکی القلب ہو جاتے ہیں.
یعنی کہ بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے شاندار لوگ، بڑے بڑے حساس لوگ مثلا اپنے بھائی کے معاملے میں بعض اوقات، پھر یہ جو عموماً میں یہ یعنی کہ کہنا نہیں چاہتا لیکن سبھی ہیں، مرد بھی کرتا ہے لیکن خواتین کے بھی جو کچھ رشتے ہیں نندوں کے، یہ رشتوں میں احساس جو ہے، خوبصورت احساس کو کیسے یعنی کہ جنم دیا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ احساس کی بہترین شکل ہی رشتے ہیں. ایک پرانی بات، روایت اخان کی شکل میں جو چلی آئی، جس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی اگر اپنے والد والدہ اور بہن بھائیوں کا سکا نہیں ہے، وہ کسی اور نئے رشتے میں کتنا بہتر ہو سکتا ہے. کوئی بیٹا اچھا نہیں ہے، وہ خامد کتنا اچھا ہوگا. کوئی انسان اچھا نہیں ہے، وہ پارٹنر بن کے کتنا ظالم ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ رشتے دراصل احساس کی ایگزیکیوشن کی بہترین جگہ ہیں ہی رشتے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے، اس کو مفتی صاحب سے میں چاہوں گا سند کیجئے کہ رشتوں سے آنے والی تکالیف، مشکلیں ان کا ثواب ہے، ان کا اجر ہے کہ آپ اگر انہیں برداشت کرتے ہیں، آپ انہیں ان کی کوتاہیوں کو، ان کی تکلیفوں کو آپ صبر سے، تحمل سے برداشت کر لیتے ہیں تو رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب رشتہ ایک ٹریک پہ چلنے والی چیز بھی نہیں ہے. دنیا کا کوئی رشتوں کو بھی رینیول چاہیے ہوتی، تجدید چاہیے، اظہار چاہیے. میں تو کسی جگہ پہ ایک کوئی سیشن دے رہا، آفیسرز تھے، تو میں نے انہیں یہ نصیحت کی، ینگ آفیسرز تھے، میں نے کہا آپ میں سے میرڈ ہیں، ان کو چاہیے کہ روز یا دوسرے چوتھے روز کہیں پر آئی لو یو بھی کہہ لینا چاہیے، کندھے پہ ہاتھ بھی رکھ لینا چاہیے اپنی بیگم کو نا، اپنی بیگم کو. تو ان میں سے ہی شاہ صاحب کو 2 دن بعد ایک آفیسر آ گیا، اس نے کہا جی میں حالی سر کندھے تے ہاتھ رکھیا، ایک دم بیگم بولی ابا جی نے تو نہیں کچھ ہو گیا. یعنی ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے، رواج نہیں ہے. میں ایک اکثر اس کی میں پریچنگ کرتا رہتا ہوں کہ بڑی دنیا ایسی ہے جو اپنے والد کے کبھی گلے نہیں لگی. آپ کے رشتوں کو اظہار چاہیے. بڑی دنیا ایسی ہے انہوں نے اپنے بچوں کا کبھی ہاتھ نہیں پکڑا ہوتا. بڑی دنیا ایسی ہے جنہوں نے اپنے رشتوں مونڈے تے ایک ہاتھ رکھ کے تھاپڑا نہیں ماریا ہوتا. تو آپ کے رشتے آپ تحفے سے مضبوط ہوتے ہیں، درگزر سے مضبوط ہوتے ہیں، محسوس کرنے سے دوسرے کے درد کو اور مضبوط ہوتے ہیں، مشکل وقت میں کام آنے سے. آپ خود اظہار کریں کہ آپ کی تکلیف ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو رشتے کہیں نہ کہیں ہر طرح کی وادیوں سے، جیسے لاہور اسلام آباد کا رستہ ایک جیسا نہیں ہے، کہیں گھاٹیاں بھی آ جاتی ہیں، کہیں سپیڈ سلو بھی ہو جاتی ہے، کہیں پر رشتہ مدھم سا ہو جاتا ہے. تو آپ کو رشتے کو لے کر چلنا، نبھا کرنا، یہ کمال ہے. ایک جملہ، کیونکہ آپ پوئٹ ہیں تو پھر وہ چاہتے نہ چاہتے کہیں نہ کہیں اٹکیلیے جملے ایسے نکلتے ہیں. بسم اللہ. جو شاہ صاحب وفا ہوتی ہے نا، وہ وفادار کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ بے وفا کے ساتھ کی جاتی ہے. وفا ایک ایسا عمل ہے جو بے وفا سے کیا جائے تو وفاداری ہے. وفا کے بدلے میں وفا کرنا، یہ تو بیپار ہو گیا. واہ واہ واہ، کیا کہنے.